الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اکرام و حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار الحدیث کا گلدستہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا دوسرا درس ہے اور آج کے ہمارے درس کا عنوان جنتی اور جہنمی فرقے کے حوالے سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس سے آپ کے فرمان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، تو وہ فرمان میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ کہ ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے اور انوار الحدیث میں اس کو مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکور کیا ہے، جس کے راوی عن ابن عمر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں حز والنعل بالنعل، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے، ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ آگے فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امۃ، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اپنی والدہ سے بدفعلی کرے گا تو میری امت میں ضرور کوئی ایسا شخص ہوگا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی شخص نے اپنی والدہ سے بدفعلی کی تو میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور کوئی ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں من یصنع ذلک وَإِن بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملۃ، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہے، 72 فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ اور آگے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت 73 فرقوں میں 73 یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہے، بٹ گئی ہے، اور ان میں سے ایک فرقے کے علاوہ، ایک مذہب کے علاوہ سب کے سب جہنمی ہیں، سب کے سب بروز معاشر جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحد، مگر ایک فرقے کے علاوہ، ایک مذہب کے علاوہ۔ قالو، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اسی مذہب پر ہوں گے، اسی مذہب میں سے ہوں گے، اسی ملت میں سے ہوں گے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، چنانچہ اس کے راوی عن عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاء ثم قال هذا سبیل اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی سیدھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم، پھر آپ نے فرمایا خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اور جو وہ سیدھا راستہ تھا اس کی دائیں، یمین ہی دائیں اور بائیں جانب اور لکیریں کھینچی۔ وقال، اور فرمایا هذه سبیل علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ
وقراء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقراء ایک آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت کا پیارا فرمان ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ تمہیں اس سے سیدھی راہ سے جدا کر رہے ہیں۔ یعنی جو راستہ بتایا، ایک راستہ جس حدیث میں بتایا، قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر سیدھے راستے کی طرف کھینچی، فرمایا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے اور وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا یہی وہ راستہ ہے جس پر کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو بروز معاشر تک سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا۔ وہی راستہ ہے جس پر اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ کرام علیہ رضوان گامزن ہیں، اور اسی راستے پر ایک امت اور ایک فرقہ ہے جو 73 فرقوں میں سے، جو حضور علیہ السلام کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں بٹ گئی، انہی میں سے ایک فرقہ ہے جو دنیا اور آخرت میں نجات پا کر روز معاشر بھی نجات پائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے پیارے فرامین کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔